السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 60 سورہ ممتحنہ، یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت سے پیغام بھیجتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ جو دین حق تمہارے پاس آیا وہ ان کے منکر ہیں۔ رسول کو تم اتنی بات پر جلا وطن کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کو اور میری مرضی کی تلاش میں اپنے وطنوں سے نکلے ہو تو انہیں دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کے چھپے پیغام بھیجتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور جو کوئی تم میں سے یہ کام کرے اور راہ راست سے بہک گیا، اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں اور تمہیں ستانے کے لیے تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں چلائیں اور چاہیں کہ کسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد، وہ تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو ان سے الگ ہیں، ہم تمہارے منکر ہوئے، اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کو عداوت اور بغض ظاہر ہوا، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ مگر ابراہیم کا قول اپنے باپ کے لیے یہ تھا کہ میں تیرے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں اللہ سے تیرے لیے کسی شے پر اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر توکل کیا اور ہم تیری طرف رجوع لائے اور تیری طرف پھر آنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ کچھ شک نہیں کہ تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تمہارے لیے یعنی اس کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہے، ان لوگوں میں نیک نمونہ ہے، اور جو کوئی منہ موڑے تو اللہ بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور کافروں میں اور جو تمہارے دشمن ہیں دوستی کرا دے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ تم سے دین پر نہیں لڑے اور نہ انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان سے میل ملاپ رکھنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان سے منصفانہ برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں ان کی دوستی سے منع کرتا ہے جو دین تم پر سے لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی، اور جو کوئی ایسوں سے دوستی رکھے وہی ظالم ہے۔ مومنوں، جب تمہارے پاس ایماندار عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ کے ان کے امتحان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہوں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، نہ وہ کافروں کو حلال ہیں اور نہ کافر انہیں حلال ہیں، اور جو کافروں نے خرچ کیا ان کو دے دو، اور تم پر گناہ نہیں کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جبکہ تم ان کو ان کے مہر حوالے کر دو، اور تم کافر عورتوں کے ناموس اپنے قبضہ میں نہ رکھو، اور جو تم نے خرچ کیا ان سے مانگ لو، چاہیے کہ وہ کافر بھی اپنا خرچ جو کیا ہے مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں میں جا ملے، تمہارا خرچ مہر وہ کافر نہ دیں، تو جب تم کافروں کو کہا مارو، یعنی ان کافروں کے ہاتھ سے نکل کر ان کی کوئی عورت تمہیں آ ملے تو ان کی عورت جاتی رہے گی، جن کی ان کو اتنا مال دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب تیرے پاس ایماندار عورتیں تجھ سے اپنے بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ طوفان لائیں گی کہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری نافرمانی نہ کریں گی، بس تو ان سے بیعت قبول کر اور اللہ سے ان سے مغفرت مانگ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنوں، ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ کا غضب ہوا، یہ لوگ آخرت سے ایسے نا امید ہیں کہ جیسے اب کافر اہل قبور کی طرف سے نا امید ہیں۔